ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے نوجوانوں میں سیکھنے کے تجسس کو فروغ دینے پر دیا زور۔ سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے ذریعے بہترین اداروں کی فہرست کی گئی جاری، اور الہ آباد یونیورسٹی نے ڈیجیٹل مارک شیٹ جاری کرنے کا لیا فیصلہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر دروپدی مرمو نے نوجوانوں میں سیکھنے کے تجسس اور خواہش کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے تاکہ وہ چوتھے صنعتی انقلاب میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ ہماچل پردیش سینٹرل یونیورسٹی کے 7ویں جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں ترقی کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ ترقی یافتہ ہندوستان کے عزم کو پورا کرنے کی سب سے اہم کڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں طلباء میں سیکھنے کے تجسس اور خواہش کو فروغ دینا ہوگا تاکہ وہ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم چوتھے صنعتی انقلاب کے دور میں جی رہے ہیں، جہاں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب طالب علم بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ طور پر سیکھتے ہیں تو ان میں تخیلی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ تعلیم کو محض معاش کا مترادف نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تجسس کے ساتھ سیکھتے ہیں، اختراع کرتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم 4th انڈسٹریل ریولیوشن کے دور میں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ جیسے نئی چھیتر تیزی سے ابھر رہی ہے۔ پریورتن کی سپیڈ ایوم میگنیچیوڈ دونوں آج بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی ایوم ریکوائرڈ اسکل میں بہت تیزی سے بدلاؤ آ رہی ہے۔ سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ برائے 2024 جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 2000 یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد نے اس فہرست میں ہندوستان کے اندر کے تعلیمی اداروں میں سر فہرست مقام حاصل کیا ہے۔ IIM احمد آباد کے علاوہ اس فہرست میں ہندوستان کی 64 یونیورسٹیاں اور انسٹیٹیوٹس بھی شامل ہیں۔ IIM احمد آباد نے عالمی سطح پر 410واں مقام حاصل کیا، جبکہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس 501 نمبر پر ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی نے جاریہ سال سے مختلف کورسز میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ڈیجیٹل مارک شیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے مارک شیٹ کی تصدیق کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور اس سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہو سکے گی۔ الہ آباد یونیورسٹی نے مارک شیٹ کی تصدیق کے لیے آن لائن طریقہ کار وضع کیا ہے۔ اس سے ہندوستان اور بیرون ملک کام کرنے والے الہ آباد یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی مارک شیٹ کی تصدیق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب الہ آباد یونیورسٹی کے مارک شیٹ کی تصدیق QR کوڈ کے ذریعے کی جائے گی۔ یہاں کے طلباء دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی مارک شیٹ کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل اور ویژن انڈیا سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے جاب میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں شنڈر الیکٹرک انڈیا اور گرینیول انڈیا لمیٹڈ کمپنیوں نے مختلف طلباء کا انتخاب کیا۔ اس جاب میلے میں اردو یونیورسٹی اور دیگر اسکولوں اور کالجوں کے 75 طلباء نے حصہ لیا۔ ان میں سے 55 طلباء کا انتخاب عمل میں آیا۔ مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں ان منتخب طلباء کو آفر لیٹر سپرد کیے گئے۔ ہندوستانی بحریہ نے اگنی ویر سینئر سیکنڈری ریکروٹ اور میٹرک ریکروٹ پوسٹوں کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ لازمی اہلیت کے حامل غیر شادی شدہ مرد اور خواتین امیدوار انڈین نیوی اگنی ویر کے لیے درخواست فارم پر کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو رجسٹر کرنے کے لیے 550 روپے کی درخواست فیس ادا کرنی ہوگی۔ درخواست فارم آن لائن قبول کیا جائے گا۔ درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 27 مئی ہے اور درخواست میں ترمیم کرنے کی آخری تاریخ 30 مئی ہے۔
خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ محکمہ اسکولی تعلیم کی جانب سے تلنگانہ ٹیچر اہلیت ٹیسٹ کے امیدواروں کو ایک اہم اطلاع دی گئی ہے کہ SCRT کی جانب سے اس مہینے کی 20 تاریخ سے 6 جون تک ٹیٹ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ پہلی بار یہ امتحانات صبح اور دوپہر کے سیشن میں کمپیوٹر پر مبنی طریقہ کار میں منعقد کیے جائیں گے۔ اس سال 2.5 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے ٹیٹ امتحان کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ 48,000 سے زائد ان سروس ٹیچرز نے بھی اپنی درخواستیں دی ہیں۔ متعلقہ ویب سائٹ کے ذریعے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے نوجوانوں میں سیکھنے کے تجسس کو فروغ دینے پر دیا زور۔ سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے ذریعے بہترین اداروں کی فہرست کی گئی جاری، اور الہ آباد یونیورسٹی نے ڈیجیٹل مارک شیٹ جاری کرنے کا لیا فیصلہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔